الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر میں آپ نے یہ سنا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ در گروہ، اور ہر گروہ وہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے. اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں. ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم لوگ پہلوں کا انجام اور احوال سن کر سبق حاصل کریں. وہ لوگ جو شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ سب ایک عقیدے پر قائم نہیں. کوئی 2 خدا مانتا ہے، کوئی 3 مانتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ. ایسے ہی ہر فرقے نے دینی قوانین مختلف خود اپنی طرف سے گڑھ لیے. وہ خود ایک عقیدے اور قانون پر متفق نہیں. وہ سب جھوٹے ہیں، مگر ان میں سے ہر فرقہ اپنے جھوٹ کو سچ، باطل کو حق سمجھ کر خوش ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اس آیت کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاں بھی تو یہی ہے، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، تو میں کئی مرتبہ آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ ان چاروں میں عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے.
یہ چاروں اہل سنت ہیں، چاروں صحیح ہیں۔ فروعی مسائل، لفظ فروع فرع کی جمع فرع شاخ کو کہتے ہیں۔ عقیدوں میں ویسے بھی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ فروعی مسائل ایک ہوتے ہیں بنیادی عقائد، بنیادی ان میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ اختلاف جو ہے ان چاروں میں فروعی مسائل کی تعبیر اور تشریح میں جو تھوڑا سا فرق ہے وہ بھی نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، تحقیق اور اس میں جو بھی ان تک پہنچا اس کی بنیاد پر ہے۔ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، مگر اس اختلاف میں کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں ہے۔ انبیاء کا اصلی دین ایک ہی ہے، ایک ہی تھا۔ عملوں میں، اعمال میں کچھ فرق تھا، لہٰذا نہ یہ آیت انبیاء پر لگ سکتی ہے، نہ یہ فقہی حنفی شافعی طبقوں پہ لگ سکتی ہے۔ ہاں، وہ تمام فرقے جنہوں نے خود اپنے نظریات گڑھ لیے، اپنے عقیدے ایسے بنا لیے جن میں کفر تک بات چلی گئی، جیسے مثلا قادیانی، اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے نبی کی گستاخی کو اپنا لیا، وہ داخل ہیں کہ ہر گروہ جو اس کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ میں نے بہت پہلے آپ کو یہ حدیثیں سنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر لکیریں کھینچیں اور فرمایا بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ 3-4 حدیثیں اکٹھی کر کے مفہوم سنا رہا ہوں۔ ان میں 71-72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنمی ہوں گے، جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اسی سے اہل سنت و جماعت یہ الفاظ نکلے کہ نبی پاک اور صحابہ کے طریقے والے، اس کے سوا فرمایا باقی سب آگ میں جائیں گے، جہنمی ہوں گے۔ لوگ فرقہ بندی کا شکار ہوئے، اہل سنت سے الگ ہوئے، جس نے جو سمجھا، جو اس کی سمجھ میں آیا، اس نے اس کے مطابق اپنے آپ کو صحیح سمجھ لیا، قرآن و حدیث کے مطابق وہ قائم نہ رہا۔ کتنے فرقے بنے، پھر ان کی شاخیں بنی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج 72 نہیں، آج تو ہزاروں ہو گئے، تو ذہن میں رہے بنیادی طور پر وہ 72 ہی ہیں، باطل فرقے 72 ہی ہیں، ان کی آگے شاخیں بنتی رہیں مختلف ناموں سے۔ کتنے فرقے تھے وہ ختم بھی ہو گئے، مگر ان کی کچھ باتیں دوسروں نے اپنا لیں۔ ہر وہ شخص جس کا عقیدہ درست نہیں وہ باطل پر ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن اور حدیث کے مطابق، کیونکہ عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں، انہوں نے خود اپنے لیے راستے چن لیے، عقیدے گڑھ لیے، بنا لیے وہ لوگ، اور پھر عقیدوں میں کفر کی حد تک چلے گئے۔ مثلا معاذ اللہ، کسی نے اللہ کے لیے کذب مان لیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔
کسی نے نبی کے لیے کہہ دیا کہ نبی کا علم شیطان سے کم، شیطان کا علم نبی سے زیادہ، معاذ اللہ۔ تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر کے کہاں تک چلے گئے؟ تو وہ لوگ حالانکہ ان کو پتہ بھی ہوگا، مگر وہ اپنی ضد پر، اپنی انا پر قائم ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے، تو وہ لوگ باطل ہو گئے۔ انہوں نے باطل کو اختیار کر لیا حق کو چھوڑ کر۔ تو قرآن کہتا ہے ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی میں خوش ہے کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں۔ تو یاد رہے ہم اہل سنت و جماعت، سلف صالحین جو ہم سے پہلے ہوئے سلف کہتے ہیں، جو پہلے گزرے نبی پاک سے لے کر اب تک، ہم ان کے عقیدوں پر، ان کے طریقوں پر قائم ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ جو بھی صحیح صراط مستقیم سے، صحیح عقیدوں سے پھیرے گا وہ باطل ہو جائے گا۔ ذہن میں رہے آپ کے فرقے نہیں بنانا چاہیے، فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، مگر جنہوں نے کر لی اب وہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے اپنی خواہشات کی، غلط خیالات، نظریات کی پیروی کر کے خود کو گمراہی میں ڈالا ہے، جبکہ حق پوری طرح واضح ہے، موجود ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہو یا اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر انعام ہوا قرآن نے ان کے بارے میں بتا دیا، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کے راستے پر ہم چلنے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، تو ہمیں اسی عقیدے پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ لوگ جنہوں نے مختلف گروہ بنا لیے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہ لوگ ثواب کو، سواد والے ثواب کو نہیں پہنچے۔ ایک ثواب سے ہے، اچھا بدلہ ہے، انعام ہے، ایک سواد سے ثواب ہے، اس کے معنی صحیح ہونے کے ہیں، تو وہ نہ صحیح صحت والی باتوں کو پہنچے نہ ہی انعام والی باتوں کو پہنچے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک ایک ہی دین چلا آ رہا ہے، اسے دین اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پہلی امتوں میں کچھ مسائل، کچھ احکام الگ رہے، لیکن انہیں اختلاف سے نہیں، شروع میں ابتدا تھی، ان کے لیے کچھ احکام تھے، اب وہ احکام بھی ہمارے لیے دین مکمل ہو چکا، واضح کیے جا چکے ہیں۔ یہ ستارہ پرست پیدا ہو گئے، فرشتوں کے پجاری پیدا ہو گئے، یہود و نصارہ، مجوس اور ہندو وغیرہ آ گئے، تو لوگ ٹولیوں میں بٹ گئے۔ حضرت آدم ان کی اولاد کا دین ایک ہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی امت میں بہت سے فرقے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے مگر وہ مانے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی امت 71 فرقوں میں بٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور صرف حضرت ابراہیم کی امت میں بھی، حضرت موسیٰ کی امت میں بھی وہی ایک صحیح رہا جو اصلی تعلیمات پر رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی فرقوں میں بٹ گئی، حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ہٹ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں اتنے فرقے ہوئے تو میری امت میں بھی ہوں گے، لیکن ایک ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، اس کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں، نجات پانے والا، بخشا جانے والا، فرقہ ناجیہ اس کو کہتے ہیں۔
یہ جو میں نے تعداد بتائی 71 72، یہ اصول اصل کی جمع، اصل بنیاد کو، جڑ کو کہتے ہیں، ورنہ ان کے جزیات وہ بغیر گنتی کے بہت سے ہیں جنہوں نے اور زیادہ ٹکڑے کر لیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں 700 ہوں گے، 7000 ہوں گے، تو یہ جزیات کر لیے ہیں، اور بنیادی طور پر اصولی وہی 72 فرقے ہیں، 73واں فرقہ ناجیہ ہے۔ ان 72 جہنمی فرقوں کے اصولی اصل بنیادی فرقے 6 ہیں۔ کتنے؟ سن لیں۔ سب سے پہلے تشبیہ، پھر تعطیل، پھر جبر، پھر قدر، پھر رفض اور پھر نسب۔ یہ 6 لفظ میں نے آپ کو سنائے۔ تشبیہ وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو غیر متعلق صفات سے موصوف کر کے مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، یعنی مخلوق کی حالت کو دیکھ کر اللہ کو ویسا کہتا ہے۔ اہل تعطیل وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، نہ اس کی صفات کو مانتے ہیں۔ اہل جبر وہ ہیں جو بندوں کے فعل و اختیار کا انکار کرتے ہیں کہ بندے کو کوئی اختیار نہیں، اور وہ اپنی بندگی بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم بندگی کرنے میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے، یعنی وہ اختیار کے قائل نہیں ہے، کہتے ہیں ہم پر جو ہو رہا ہے زبردستی۔ اہل قدر، قدریہ جبریہ، قدریہ وہ ہیں جو خدائی کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ رفض، جن کا نیا نام شیعہ ہے، یہ وہ ہیں جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں جس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بلا فصل کا مطلب نبی اور ان کے درمیان کوئی اور نہیں، ملے ہوئے نبی سے ملے ہوئے کوئی درمیان میں نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو نبی کے بعد اصلی خلیفہ وہی ہیں، باقی 3 غلط تھے، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر وغیرہ کو وہ اسلام سے خارج کہتے ہیں، معاذ اللہ، قرآن کو صحیح نہیں مانتے، اور انہوں نے بہت سی غلط باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ اہل نسب، ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، حضرت علی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی جس نے بیعت نہیں کی، دیر سے کی یا کچھ انکار کیا، وہ ان کو اسلام سے خارج کہتے ہیں۔ آپ نے سنا، یہ میں نے بنیادی مختصر طور پر بتایا، اس کی تفصیل مزید ہے، عرض کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو میں نے 6 بتائے آپ کو، تشبیہ، تعطیل، جبر، قدر، رفض اور نسب، ان سے 12 فرقے نکلے، تو 12 کو 6 سے ملٹی پلائی کریں، ضرب دیں تو کتنے ہو گئے؟ 72 ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 بنیادی، ان میں سے ہر ایک میں سے 12 فرقے نکلے تو 72 ہو گئے۔ یہ اب تک موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہیں، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ ہماری تائید کرتا ہے، لیکن ہمارے مخالفین کو سمجھ نہیں، یعنی وہ اپنے غلط عقیدوں کو بھی اپنے طور پر قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معنی جو مرضی کر لیا، تفسیر جو مرضی کر لی۔ یہ فرقے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی نے کہا تو نبی نے جو ہونا تھا اللہ کی عطا سے جان کر بتا دیا، نبی نے فرقے بنائے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے،
اب حضور نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا معبود عبادت کے لائق ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی، اور وہ صفات سے موصوف بھی ہے، اس کی صفات بھی اس کی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اب لوگوں نے اپنے اپنے دلائل جو ان کی سمجھ میں آئے، وہ غلط نظریات، انہی کو صحیح مان لیا، تو اب انہوں نے اسی باتوں کو جس طرح انہوں نے سمجھا اسی طرح اپنا لیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آئے۔ ایک شہر کے تمام لوگ نابینا، جن کو آپ اندھے کہتے ہیں، بلائنڈ کہتے ہیں، انہوں نے ہاتھی کا لفظ سنا کہ ہاتھی کوئی چیز ہے۔ ان کو خیال ہوا کہ اس کو دیکھا جائے، جانا جائے، وہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے سن لیا تھا، سننے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ہاتھی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ اچانک ایک قافلہ کہیں سے آیا، ان کے پاس ہاتھی تھا۔ ان اندھوں کو اطلاع ہو گئی، اندھوں نے اپنے اندر سے آدمی چنے جو سمجھدار، جن کو سمجھا کہ یہ زیادہ جاننے والے، ان کو ہاتھی دیکھنے کو بھیجا کہ تم لوگ ہم میں زیادہ سمجھدار ہو تو جاؤ ہاتھی کو دیکھو، بتاؤ کیسا ہے۔ تھے وہ اندھے۔ جب ہاتھی کے قریب پہنچے تو ایک کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کو ٹٹولا اور کہا کہ ہاتھی ڈھال کی طرح ہے۔ جیسا اس کو سمجھ آیا اس نے کہہ دیا ہاتھی ڈھال کی طرح ہے۔ دوسرے کا ہاتھ اس کی سونڈ پر پڑا تو اس نے کہا کہ ہاتھی ستون جیسا ہے، جیسے پلر ہوتا ہے۔ تیسرے کا ہاتھ اس کی پیٹھ پر پڑا تو اس نے کہا وہ تختے جیسا ہے، جیسا تخت ہوتا ہے۔ چوتھے کا ہاتھ پاؤں پر پڑا، اس نے کہہ دیا کہ یہ پایہ تخت کی طرح ہے یا درخت کی طرح ہے۔ سارے خوشی خوشی وہ چاروں اپنے شہر کو لوٹے، دوسرے اندھوں کو حال سنانے لگے۔ ہر ایک نے جیسا محسوس کیا تھا، جیسا سمجھا تھا، اس نے کہا اس طرح ہے، دوسرے نے کہا اس طرح ہے، تیسرے نے کہا اس طرح ہے۔ تو تمام شہر میں چاروں کی رائے سنی تو انہوں نے اختلاف ہو گیا۔ جس نے کان دیکھا تھا اور بتایا تھا کہ اس کا کان پردے کی طرح ہے، پنکھے کی طرح ہے، ڈھال کی طرح ہے، جتنے لوگوں نے اس کو مانا انہوں نے ویسا کہہ دیا کہ ہاتھی کسی اور طرح نہیں ہے، ڈھال کی طرح ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اس تو سونڈ کے مطابق جیسا بتایا تھا وہ اس کے ماننے والے ہو گئے۔ جنہوں نے پیٹھ کو دیکھا تھا اس کے ماننے والے ہو گئے، جنہوں نے پاؤں کو دیکھا تھا، ٹانگ کو۔ اس طرح چار مختلف رائے بن گئیں، مختلف خیالات بن گئے۔ ایک ہاتھی کو ڈھال کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے اس کو جنگ میں لاؤ، ڈھال کی طرح کام نہ دے تو پھر کہنا۔ یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ ان میں سے کسی نے بھی حقیقت کو جانا نہیں، آنکھ نہیں تھی، نہیں دیکھا، صحیح طرح نہیں سمجھا، کسی سے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تو اب وہ دیکھنے والے تو نہیں تھے، جس طرح انہوں نے محسوس کیا، جس طرح محسوس کیا وہ اپنے اندازے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے، لیکن ہاتھی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ بلا تشبیہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر ان چاروں کی باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تب بھی ہاتھی کی حقیقت سے بے خبری ہی رہے گی۔ وہ یہی جو، کیونکہ انہوں نے چاروں نے جس طرح سمجھا وہ صحیح نہیں تھا۔
اگر ان میں سے کوئی ایک بینا ہو جائے، چاروں میں سے آنکھ مل جائے، تو وہ ہاتھی کی شکل و صورت دیکھ کے کہے گا جو تم سمجھے ہو وہ صحیح نہیں ہے، تمہیں حقیقت نہیں معلوم، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں ہاتھی کیسا ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو تمہارے دماغ کی بنائی ہوئی بات ہے، تمہیں پاگل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے صحیح سمجھا نہیں ہے۔ یہی حال ان گیروں کا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو اس نابینا کی طرح بات نہ مانے، جس طرح اس نے محسوس کیا وہ سمجھے نہیں، جو میں نے سمجھا وہی صحیح ہے، تو بتائیے اختلاف رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اختلاف رہے گا، کیوں کہ انہوں نے دیکھا نہیں۔ جب ہم نے یہ سن لیا کہ انہوں نے دیکھا نہیں، حقیقت کو نہیں پہنچے، تو وہ غلطی پر ہیں۔ یہی حال ان غلط فرقوں کا ہے جنہوں نے حقیقت کو قبول نہیں کیا۔ ہم نے سن لیا کہ جملہ کائنات کا ایک ہی خدا ہے اور وہ ذات و صفات والا ہے۔ ہر مذہب والے نے اس کی ذات و صفات کو جس طرح سمجھا، جس طرح بجائے حقیقت کے جس طرح اس کے ذہن میں آیا اس طرح سمجھا، عقلاً نقلاً جیسے سمجھنا چاہیے تھا عقل اللہ نے دی ہے، اس سے پتہ چلا ہو کہ کیا صحیح ہے، نقل کا مطلب کیسے بیان ہوا ہے، کیسے سمجھایا گیا ہے، تو انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی، اپنی سوچ کو اہمیت دی، جو ان کی سمجھ میں آیا، نتیجے میں اختلاف ہی رہا۔ سمجھ والوں نے بتایا مگر انہوں نے حقیقت کو قبول نہیں کیا، تو جھگڑا ختم ہوگا؟ اونچی کہیے۔ مہربانی اللہ۔ اب آپ کہتے ہیں اندھی تقلید، یہ آپ کے ہاں لفظ بولا جاتا ہے اندھی تقلید، تو یہی معنی ہے کہ جنہوں نے سمجھا نہیں۔ ایک تقلید وہ ہوگی جو صحیح ہوگی، حقیقی ہوگی، اور ایک اندھی کے غلط کہہ رہے ہیں پھر بھی مان رہے ہو، تو اسی کے لیے آپ کے ہاں یہ لفظ۔ تو اب اگر کوئی کفر والا عقیدہ ہے، کوئی غلط عقیدہ ہے، تو بتائیے اس کو مانا جائے؟ تو حقیقت والے بتاتے ہیں مگر وہ قبول نہیں کرتے، ضد ہے، انا ہے، ایگو جس کو کہتے ہیں، کچھ ڈھیٹ نہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، تو بتائیے پھر وہ صحیح راستے پر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ صحابہ کرام کے عقیدے کیا تھے؟ کیونکہ حضور نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ صحابہ کا عقیدہ میں ایسے ہی جھلک دکھاؤں، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالی کیسا ایک کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ یہ میں ایک کا معنی بتا رہا ہوں، ورنہ ایک آپ نمبر کے لحاظ سے کہیں کہ ایک تو وہ دو کا آدھا ہوتا ہے، یا ایک کے دو برابر آدھے ہو جاتے ہیں، اس کو عددی کہتے ہیں۔ اللہ واحد حقیقی ہے، وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں۔ صحابہ کا دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ان صفات سے موصوف ہے جو اس کے لائق ہیں، جو اس کے جھوٹ اللہ کے لیے ہم عیب، نقص، خامی، کمی، کمزوری، مجبوری، معذوری وغیرہ ہم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بے عیب ہے، اللہ تعالی کہیے بے عیب ہے، پاک ہے۔ کیا مطلب کسی عیب کا اس کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے؟ ہونا تو دور کی بات نہ، عیب کا اس کے لیے سوچنا بھی غلط ہے۔ اچھا، اب یہاں آپ کو پھر خیال آئے گا کہ ہم نبی کو بھی بے عیب کہتے ہیں،
تو اللہ تعالی خود سے بے عیب ہے، جیسا اللہ بے عیب ہے کوئی اور بے عیب نہیں۔ نبی کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے۔ نبی کا بے عیب ہونا ان کے حال کے مطابق، اللہ کا بے عیب ہونا اللہ کی شان کے مطابق، دونوں میں فرق ہے۔ جب فرق آ جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ۔ اللہ کی ذات و صفات قدیم ہیں، ہماری حادث ہیں، اللہ کی قدیم ہیں، ان کی ابتدا انتہا ہم کوئی مقرر کر سکتے نہیں۔ اللہ ایک ہے، اللہ ازلی ابدی قدیم، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں، جبکہ مخلوق کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ اس کی صفات اس کی غیر بھی نہیں، جیسے 1 10 کا غیر نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی غیر سمجھانا پڑے گا، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ جو جس کا غیر ہوتا ہے، جو جس کا غیر ہوتا ہے، اس کے مقابلے پر اس کی حیثیت مستقل ہوتی ہے۔ آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں 2 آدمی کھڑے کروں، یہ شخص اس دوسرے کا غیر ہے، یہ شخص اس دوسرے کا غیر ہے۔ کیا مطلب؟ ایک کو ہٹا دوں تو دوسرا پھر بھی رہے، مستقل وہ رہے، یہ نہیں کہ ایک کو ہٹایا تو دوسرا بھی ہٹ گیا۔ تو جو غیر ہوتا ہے اس کا وجود اس کے مقابلے میں مستقل ہوتا ہے، کہ ایک کو ہٹائیں تو دوسرا پھر بھی رہتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالی کی صفات اس کی غیر بھی نہیں ہے، اللہ سے الگ ہو سکتی مخلوق نہیں ہے، وہ اس کی اپنی ذاتی خوبیاں ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کی ضد، اس کا مثل، اس کا شریک، اس کی عورت، اس کے بچے، یا خود کسی اولاد کا ہونا، یا اس کا جسم ہونا، یا اس کا مکان، یہ اللہ کے لیے چیزیں اونچی کہہ دی، وہ ان سب سے پاک۔ تمام اشیاء اسی سے ہیں اور اس کے ساتھ قائم اور باقی ہیں۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کبھی نہیں تھا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ واجب الوجود ہے، اس کا ہونا یقینی لازمی، کبھی نہیں تھا یا کبھی نہیں ہوگا ایسی کوئی بات اس کے لیے سوچی بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارے سر کی آنکھیں ہیں، اللہ چشم سر سے نہیں دیکھتا، نہ یہ اس کے لائق ہے۔ اس کا دیدار دنیا میں جائز نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتا نہیں۔ جنت میں جنتی دیکھیں گے، جیسا کہ بیان ہے، نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے ان کو عرش پہ بلا کے دیدار کرایا، ہم میں سے کوئی دیکھ سکتا نہیں۔ آخرت میں نے بتایا، بہشت میں ہر مسلمان جو جنت میں جائے گا اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کا کلام بنایا ہوا نہیں ہے، اس کی صفت ہے یہ قرآن، یا اس کا کلام اس کی صفت ہے، قدیم ہے، مخلوق نہیں۔ قرآن بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔
وہ خود مختار ہے، اس کو کسی نے اختیار نہیں دیا، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، کوئی اس پر زور نہیں چلا سکتا، وہ مجبور نہیں ہے، معذور نہیں ہے، معاذ اللہ۔ یہ باتیں بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کے لیے کوئی ایسی کمزوری نہیں، کوئی اس کے اختیار پر اس کو روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ اللہ کے لیے ہم ایسا نہیں۔ وہی خیر و شر اور کفر و ایمان کا خالق ہے، بھلائی برائی سب تقدیر میں پڑھتے ہو نا، وشرہ وخیرہ من اللہ تعالی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا بنانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہر شے کا، ذرا بہت دھیان دے کے میری بات سنیں، بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ہم یہ کہیں کہ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے، یہ اس کی تعریف ہے کہ ہر شے، ہر چیز اس نے بنائی، یہ اللہ کی، مگر کسی بری گندی چیز کا نام لے کر اکیلے یہ کہیں کہ اس کو اللہ نے بنایا، یہ کفر ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں دھیان سے؟ معاذ اللہ، مجھے بہت تکلیف ہے سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا، کوئی یہ کہے کہ اے سور کے بنانے والے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی ایسا کہے گا تو کافر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ تو اس نے گندی بری چیز کا نام لے کے کہا، اس کو کائنات میں صرف وہی نظر آئی اور کچھ نہیں نظر آیا، تو بری چیز کا نام لے کر یا ہلکی چیز کا نام لے کر کہنا، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ کہیں کہ ہر شے اس نے بنائی، یہ اس کی تعریف ہو گئی، لیکن کسی غلط بری چیز کا بنانے والا کہیں گے تو پھر یہ اس کی تعریف نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے ذہن میں گند ہے، کہنے والے کے دماغ میں گند ہے، تو اس نے گندی چیز کا نام لیا۔ اگر ایک ہی چیز کا نام لینا ہے تو اچھی چیز کا نام لینا، یہ کہ اے جنت بنانے والے۔ اگر کسی ہستی کا نام لینا ہے تو اے کہ نبی کو بنانے والے۔ تو بری چیزوں کا، ہلکی چیزوں کا نام لے گا تو تیرے اندر چونکہ گند ہے، تو اس لیے اظہار ہوگا کہ تو اچھا سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی اور خالق حقیقی، خالق حقیقی کون ہے؟ ویسے بنانے والے کو آپ خالق کہہ دیتے ہیں، اس مشین کا خالق یہ ہے۔ آپ محمد علی جناح کو خالق پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان انہوں نے بنایا، یہ مجازی طور پر آپ نام لیتے ہیں۔ حقیقی طور پر خالق کون ہے؟ اونچی گئیے گا۔ تخلیق کے حوالے سے کہتے ہیں احسن الخالقین، اللہ کا بیان موجود ہے، تو اصلی حقیقی خالق اللہ ہے۔ بندوں اور ان کے کاموں کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ ہم بھی اور ہمارے عمل بھی مخلوق ہیں، ہم بھی اور ہمارے عمل بھی، اونچی کہیے گا، واللہ خلقکم وما تعملون، قرآن میں ہے کہ تم بھی اور تمہارے کام بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ ہاں، بندے اپنے کاموں میں مختار ہیں، اختیار دیے گئے ہیں کہ اچھا کریں یا برا کریں۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ اپنے اختیار سے، اگر کوئی غلط کر کے کہے کہ دیکھو اللہ نے بنایا ہے، میں نے اللہ کے کہنے پہ کیا ہے، تو اس نے اللہ کے کہنے پہ نہیں کیا، اپنے اختیار سے کیا ہے۔ اللہ نے بتا دیا ہے کیا حرام ہے کیا حلال ہے، تو نے اس کو اختیار کیا ہے اپنی عقل سے، تو اس کا ذمہ دار ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے چوری کی، چوری کر کے کہنے لگا، لوگوں نے پکڑ لیا، اس نے کہا دیکھو اللہ کے حکم کے بغیر پتہ ہلتا ہے؟ کہا نہیں، تو میں نے اتنا بڑا کام جو کیا ہے وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تمہارا یقین ہے اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے کیا ہے۔
تو مولانا فرماتے ہیں اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کو کہو جس اللہ کے حکم سے تو نے یہ کام کیا ہے اسی اللہ کا حکم ہے، چور کے ہاتھ کاٹو، پھر مسئلہ اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، تو میں نے آپ کو بتا دیا آپ اللہ کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، آپ اپنے ارادہ و اختیار علم سے کرتے ہیں، تو آپ کو اختیار دیا گیا اس لیے آپ اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات میں سے اس کی صفت سے مشابہ نہیں۔ مثلا آپ بھی مہربانی کرتے ہیں، اللہ بھی مہربانی کرتا ہے، تو اللہ کی مہربانی اور آپ کی مہربانی ایک جیسی ہو جائے گی؟ سمجھ آ گئی؟ تو کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات میں سے اللہ کی صفت سے مشابہ نہیں ہے۔ جو خیال اور تصور کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے منزہ ہے، پاک ہے، نہ وہ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ ہماری سوچ ہے، وہ اس طرح نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی طرح نہیں، وہ کسی چیز کی طرح نہیں، جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر یہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں 5 انگلیاں ان میں جوڑ ہیں، ایسا نہیں، بے مثل، اس کی دست قدرت بے مثل ہاتھ، اس کے کانوں کا بیان یا اس کے سننے کا بیان ہے تو ہمارا جیسا کچھ بھی نہیں۔ وہ سب کا خالق ہے، وہ سب کا، اونچی کہیے، یہ تھوڑا سا جھلک دکھائی ہے۔ صحابہ کرام مانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی عطا کرنے والا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کسی میں کوئی کمال مانا جا سکتا نہیں۔ تو اب کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہاں تک لکھ دیا کہ اللہ کو پہلے سے نہیں پتہ ہوتا، بندے کیا کریں گے؟ جب بندے کر لیتے ہیں تب اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ کہو معاذ اللہ، جو ایسی بات کہے بتاؤ مسلمان رہا؟ تو اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، موت کے بارے میں، دوزخ جنت کے بارے میں لوگوں نے غلط نظریات گڑھ لیے۔ تو جنہوں نے بھی غلط کیا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نہیں ہم صحیح ہیں، اللہ فرماتا ہے جو ان کے پاس ہے وہ اس میں خوش ہیں، حالانکہ وہ صحیح کون ہوگا؟ جس کے لیے بتا دیا گیا، قرآن حدیث نے واضح کر دیا، اسلامی عقیدے واضح ہیں، ان میں شک شبے کی گنجائش اونچی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انشاءاللہ ہم مسلمان یا مومن ہیں، انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ایمان کے معاملے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یقین ہے، کوئی شبہ نہیں۔ شرک کرنے والے، میں بہت مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ شرک کرنے والے، بات بات پر شرک کے فتوے لگانے والے، ایک حدیث سن لو اور یاد کر لو۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اور ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ آئی ہے، کیونکہ بخاری میں کچھ حدیثیں 7 مرتبہ آئی ہیں، ان سے ایک مسئلہ نکلتا ہے تو ایک مرتبہ دوسرے باب میں ان سے دوسرا مسئلہ نکلتا ہے، تکرار جس کو مکررات کہتے ہیں۔ ٹوٹل حدیثیں 2500 کچھ ہیں اور ویسے حدیثیں 7000 جو کہ بتائی گئی ہیں، تو وہ جو بتائی گئی ہیں اس میں جو مکررات، یہ حدیث بار بار آئی ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی،
دنیا کا شوق، دنیا کی رغبت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جب نبی پاک فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، تو آج کل جو مشین گن کی طرح کہتے ہیں شرک شرک شرک، ہر جائز بات کو بھی شرک کہہ رہے ہیں، تو وہ شرک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ہم مومن ہیں تو کسی کے فتوے سے ہم مشرک نہیں ہو سکتے، اور جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہنا، بتائیے یہ ظلم ہے یا نہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا قول بخاری شریف میں موجود ہے، امت میں سب سے برے لوگ وہ ہیں جو کافروں، مشرکوں، بتوں کے بارے میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہیں۔ آیت اتری ہے بت کے بارے میں، آیت اتری ہے مشرک کے بارے میں، کفر کافر کے بارے میں، اس کو نبیوں ولیوں مسلمانوں پہ لگانا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایسا کرنے والے مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ جائز کاموں کو شرک کہا جا رہا ہے، غلط کہا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، طرف خود فیصلہ کرنا۔ میں نے ویسے کتاب لکھی ہے، دیوبند سے بریلی بھی میری کتاب ہے، سفید و سیاہ بھی، آپ لوگ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ایک عالم کہلانے والے نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، گاؤ خر بیل، خر گدے کو، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے نماز پڑھتے ہوئے، بیوی کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کے خیال میں غرق ہو جائے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ نماز، اس کا کہنا ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ بیوی سے برائی کا خیال آیا، یا جو کرتے ہیں کام اس کا خیال آیا، یا پھر بیل گدے کے خیال نہیں، صرف اس میں ڈوب جائے، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اگر نبی کا خیال بھی آ گیا تو ٹوٹ جائے گی۔ سب کہیں معاذ اللہ۔ صرف نبی کی طرف خیال بھی چلا گیا، یہ کتاب میں موجود ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صراط مستقیم کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میرے پاس اصل کتابیں موجود ہیں، میں نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر، حوالہ نمبر دیا۔ دلیل کیا دی اس نے؟ بیل گدے کا خیال آئے گا، بیوی سے تعلق کا خیال آئے گا تو اچھائی کے ساتھ نہیں آئے گا، تحقیر کے ساتھ آئے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا۔ نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، نبی کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا، اور نماز میں کسی اور کی تعظیم شرک ہے، لہٰذا نماز ٹوٹ جائے گی اور بندہ جو ہے وہ مشرک ہو جائے گا۔ یہ اس نے دلیل دی۔ اب جتنے بیٹھے ہو، اللہ نے آپ کو عقل سمجھ دی ہے، نماز میں نبی کو سلام کرتے ہو یا نہیں؟ انشاء کے ساتھ، انشاء کے ساتھ، انشاء کا مطلب نیت، ارادے کے ساتھ، یہ نہیں ہے جیسے کاغذ پڑھ رہے ہیں، بلکہ ارادے کے ساتھ سلام کرتے ہیں، تو خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اور خیال آنے کی دو صورتیں ہیں، یا تعظیم کے ساتھ آئے یا حقارت کے ساتھ آئے۔ تعظیم کے ساتھ آئے گا تو وہ کہتا ہے شرک ہو جائے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا تو بندہ ایمان سے چلا جائے گا۔ اب کریں کیا؟ اگر سلام نہ کریں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ بتاؤ ان کی نماز ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک تعظیم کے ساتھ نبی کا خیال آیا تو شرک ہو جائے گا، حقارت کے ساتھ آئے گا تو کفر ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگی، تو نماز ان کی تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان کے پیچھے کسی کی ہوگی اونچی؟ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے، نبی کا ذکر آئے گا، خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نماز کا طریقہ سکھایا کس نے؟ نبی نے سکھایا۔
ان کے نزدیک نبی کا خیال بھی آ گیا، خیال بھی آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، شرک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک محبت کی جھلک دکھاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو آخری دن ظاہری طور پر گزارے، بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، حضور نے حضرت ابو بکر کو حکم دیا لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابو بکر جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ سب نے سنا پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی، ایک روایت قباء کے حوالے سے بھی ہے۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تشریف لے آئے۔ نماز جاری ہے، نماز جاری۔ حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز پڑھاتے ہوئے اتنے گم ہوتے تھے، ادھر ادھر کا کوئی خیال نہیں۔ حضرت ابو بکر نماز جاری ہے، حضور آ رہے ہیں اور صفوں میں سے گزر کے آگے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ تالی ہوتی ہے نا، اس کو تسبیح کہتے ہیں، پشت پہ ہاتھ مارنا۔ صحابہ پشت پہ ہاتھ مار کر حضرت ابو بکر کو بتانا چاہتے ہیں نماز نہیں ٹوٹ رہی، کسی کی نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ صحابہ مسلسل بتا رہے ہیں۔ جب آواز زیادہ ہوئی، حضرت ابو بکر کو احساس ہوا تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں۔ التفت کے الفاظ، پیچھے مڑ کر، یعنی مڑ کر نماز نہیں ٹوٹ رہی، نماز۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک شخص لکھ رہا ہے خیال بھی چلا گیا نبی کی طرف، صرف خیال چلا بھی گیا تو وہ کہتا ہے شرک ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی، معاذ اللہ۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تسبیح۔ اور حضرت ابو بکر پیچھے مڑ کر اونچی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، حضرت ابو بکر پیچھے ہونے لگے امامت کے مصلی سے۔ حضور نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو، حضور نے اشارہ کیا ٹھہرے رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے پاس آ کر تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ گئے۔ منظر یہ تھا، حضور آگے حضرت ابو بکر سے، حضرت ابو بکر آگے نمازیوں سے۔ حضور سب کے امام تھے، حضرت ابو بکر کے بھی، نمازیوں کے بھی۔ یہ منظر بن رہا تھا۔ ہمیں حکم ہے امام صاحب سے کوئی بھول چوک ہو جائے، ہم سبحان اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا منہ قبلے سے پھر جائے، نماز رہتی ہے؟ اوپر دیکھ لیں، نماز رہتی ہے؟ حضرت ابو بکر مڑ کے دیکھ رہے ہیں، نماز نہیں ٹوٹ رہی۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات یا نہیں آئی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کرواتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، دیکھ لینا۔ حضرت ابو بکر پیچھے ہو گئے، نبی پاک ان کے آگے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سے حضور نے فرمایا، اے ابی قحافہ کے بیٹے او ابو بکر،
تم نے میرے اشارہ کرنے کے باوجود اپنی جگہ کیوں نہیں رہے؟ تم نے نماز پوری کیوں نہیں کرائی؟ تو حضرت ابو بکر جو جواب دیتے ہیں وہ بھی امت کے لیے پیغام کہ ابی قحافہ کا بیٹا اس لائق نہیں کہ نبی کے برابر یا آگے کھڑا ہو، ابی قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں۔ مگر نماز کا نقشہ آپ نے دیکھا، وہ نماز ٹوٹی اونچی، یہ کہتے ہیں خیال بھی آ جائے تو ٹوٹ جائے گی۔ اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کہ ان باتوں کو شرک کہتے ہیں۔ اب پھر ایک اور بات آئی، اب مسئلہ آپ کو بار بار سنایا ہے، ایک بار پھر سن لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، انہوں نے سنی، سن کر یہ خیال کیا کہ نبی پاک نے شاید مجھے دیکھا نہیں ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نماز پوری کر کے جاؤں گا۔ انہوں نے نماز پوری کی اور وہ آئے نماز پوری کر کے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا جی سنی۔ پھر کیوں نہیں آئے؟ جی نماز پڑھ رہا تھا۔ اللہ نے آیت اتاری، اللہ کا نبی بلائے تو فوراً آؤ، فوراً فوراً۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا تو نے یہ حکم نہیں سنا، فوراً آؤ۔ کیا مطلب؟ فرض نماز بھی پڑھ رہے ہو، نبی بلائے تو فوراً، کہتے ہیں خیال آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے نبی بلائے تو فوراً۔ اچھا یہ مسئلہ تو ساری امت میں کوئی اختلاف نہیں کہ نبی بلائے تو فوراً آنا ہے، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو چھوڑ کر آنا ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اب سوال یہ آیا کہ جب نبی نے بلایا، نبی نے کوئی کام کہا، کوئی بات فرمائی، اب واپس جا کر نماز شروع سے پڑھنی ہے یا وہیں سے پڑھنی ہے جہاں سے چھوڑ کے آیا؟ یہ سوال آ گیا۔ 4 امام ہیں، چاروں کے سامنے یہ سوال آ گیا، کیا کرنا ہے؟ تو سارے امام کہتے ہیں وہیں سے پڑھنی ہے جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے۔ صرف ایک امام ذرا دوسرا بات کرتے ہیں، سنیں کیوں، ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہیں سے پڑھے گا جہاں سے چھوڑ کے گیا ہے۔ اس پر سوال ہوا کہ سینہ پھر جائے قبلے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس کا سینہ منہ تو پھیرا، تو وہ کہتے ہیں پھیرا تو مگر کس کی طرف پھیرا؟ اس کی طرف پھیرا جو قبلے کا بھی قبلہ ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ۔ تو اب وہ لوگ جو کہیں صرف نبی کا خیال ہی آئے، اتنا بھی ہوا تو شرک ہو گیا، تو انہوں نے نبی کو جانا، اسی لیے نماز سے ہی محروم ہو گئے۔ میرے خواجہ خواجگاں، معین بے کساں، والی ہندوستان، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتویٰ ہمی دے ہم کہ نماز قضا کند۔ جس کو نماز میں محبوب کا خیال نہیں آتا، میں فتویٰ دیتا ہوں اس کی نماز نہیں ہوئی ہے، اس کی نماز۔ تو یہ میں نے کیوں بات کی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے میں نے آپ کو کچھ عقیدے سنائے، تو یہ کہتے ہیں نا مشت از خیروارے، خیروار کا مطلب جو ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے ایک مٹھی بھر جھلک دکھائی ہے آپ کو۔ اب آج کے لوگ جو کہتے ہیں، بتائیے کیا ان کے یہ عقیدے صحابہ والے ہیں؟ اونچی، ان کے آپس میں کتنے جھگڑے ہیں، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں بڑا وقت لگے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی مثل کوئی شے، کوئی شے، اور اس کا فعل علت و غرض سے پاک ہے، منزہ ہے، پاکیزہ ہے، اس پر کوئی شے نہیں، اور اس کا انبیاء کا بھیجنا یہ اس کا فضل و کرم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ نبی اللہ کی مخلوق میں معصوم ہیں،
نبی، جو مانتا ہے کہے نبی۔ ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے معصوم۔ محفوظ وہ جس کی حفاظت کی جائے، وہ گناہ تو کر سکتا ہے مگر اس کی حفاظت ہوتی ہے، وہ کر نہیں پاتا۔ ایک ہے معصوم، اس سے ہو ہی نہیں سکتا گناہ، اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وہ کون ہے مخلوق میں؟ فرشتے اور نبی۔ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصوم نہیں ہے، معصوموں کے سردار ہیں، سید المعصومین ہیں۔ تو جو ان کے بارے میں کہیں ان سے یہ غلطی ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو نبی سے تو نہیں ہوئی، پھر اسی سے ہوئی ہے نا۔ نبی تو معصوم ہے، تو یہ اپنی غلطیاں ان پہ تھوپتے ہیں۔ تو جو نبی کی تعظیم نہ کرے کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا عقیدہ سن لو نا، میں نے صحابہ کے عقیدے سنائے۔ اہل سنت و جماعت جو صحابہ کے طریقے پر ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں خلفائے راشدین، یہ چاروں سچے، ان کی خلافت بھی سچی، کوئی شبہ نہیں۔ یہ آپس میں شیر و شکر، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے۔ خلافت علی منہاج نبوت 30 برس کے بعد ختم۔ اجماع صحابہ، جس بات پر صحابہ جمع ہو گئے وہ حق ہے، اجماع صحابہ حق ہے۔ ان کے بعد علماء کا اجماع بھی حق اور حجت ہے۔ اجتہاد و قیاس، اجتہاد کوشش کر کے مسئلہ معلوم کرنا، قیاس کرنا قرآن حدیث کے مطابق، یہ بھی شرعاً درست ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو عقیدوں کی جھلک بتائی۔ ائمہ اہل سنت، ائمہ جمع امام کی، امام پیشوا کو کہتے ہیں، انگلش والے لیڈر کو کہتے ہیں۔ شیخین کاملین اہل حق سے ہیں۔ ایک حضرت ابو الحسن اشعری، یہ بھی امام ہے۔ دوسرے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اولاد سے ہیں۔ دوسرے ابو منصور ماتریدی، یہ جو دو امام ہیں حنفیوں میں، ایک اشعری اور ایک ماتریدی، یاد رہے گا نام، اشعری اور ماتریدی، پھر کہیے گا، اور ماتریدی، یہ دو امام ہیں حنفیوں میں۔ جو امام ابو الحسن اشعری کے عقائد کی پیروی کرتا ہے اسے اشعری کہا جاتا ہے۔ جو امام ابو منصور ماتریدی کے پیروی کرتا ہے اس کو ماتریدی کہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ماتریدی ہوں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ لیکن ہم اشعریوں کو بھی غلط نہیں کہتے۔ امام منصور ماتریدی نے جو تعبیر تشریح کی وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے مطابق ہم حنفی ماتریدی ہیں۔ حنفی یاد کر لو، حنفی، کبھی آپ کو اس میں فرق بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ امام اعظم، چار اماموں میں امام اعظم حضرت نعمان، کیا نام لیا میں نے؟ نعمان بن ثابت، اس نام سے آپ کم جانتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی، ان کی وجہ سے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ جو امام ماتریدی ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے موافق ہے۔ امام اشعری اگرچہ یہ امام شافعی کے بعد پیدا ہوئے مگر ان کے زیادہ تر باتیں امام شافعی کے مطابق ہے۔ اب سنیں تقلید شخصی۔ تقلید کے معنی میں نے آپ کو سمجھائے تھے، عقائد کی بات آ گئی ہے اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ تقلید، تقلید کے معنی ایک ہے کاپی کرنا،
ویسے لغت میں اصطلاحی ٹرم وائز تقلید کس کو کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر دھیان سے سن لیں۔ عام لوگوں کے لیے تقلید کرنا واجب ہے۔ آپ سب کے لیے تقلید کرنا واجب کا مطلب ضروری۔ سنیں، آپ قرآن اور حدیث سے خود مسئلہ معلوم کر سکتے نہیں تو کیسے عمل کریں گے؟ آپ کو تقلید کرنی ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ اب سن لیں، کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان لینا کہ یہ شخص قرآن حدیث کا جاننے والا ہے، دین کا صحیح عالم ہے، اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، جی نماز میں یہ کیسے ہوگا، روزے میں یہ کیسے ہوگا، کیونکہ تقلید فروعی مسائل میں ہوتی ہے، عقیدوں میں نہیں ہوتی، عقیدوں میں تقلید نہیں ہوتی۔ دھیان سے سن لیں، کسی شخص کو دین کا سچا صحیح عالم مان کر اس سے دین کی کوئی بات پوچھنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے ماننا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ مثلا آپ آئے میرے پاس، آپ نے اگر مجھے گمان کر لیا کہ میں دین کا عالم ہوں، آپ نے پوچھا مولانا صاحب میں نے ایک طرف سلام پھیرا دوسری طرف سلام پھیرنا بھول گیا، کیا میری نماز ہو گئی؟ تو میں جو جواب دوں آپ اس کو مانیں گے یا نہیں؟ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اس کو آپ اس پر مجھ سے دلیل نہ مانگے، کہاں لکھا ہے؟ چونکہ آپ نے یقین کر لیا میں جو جواب دوں گا وہ دین کے مطابق دوں گا، صحیح دوں گا، تو آپ مجھ سے دلیل نہیں مانگیں گے، جو میں جواب دوں گا وہ مان لیں گے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر شخص پر واجب ہے جو خود سے مسئلہ معلوم نہ کر سکے، قرآن حدیث سے خود مسئلہ معلوم نہ کر سکے، اس پر یہ تقلید واجب ہے۔ اور اس کے کتنے امام ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چار رضی اللہ عنہم۔ اب آپ نے اتنی بات سن لی، تقلید کس کو کہتے ہیں؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو شخص خود مسئلہ معلوم کر سکے صحیح طور پر، اس کے لیے تقلید لازمی نہیں، لیکن عام آدمی کیا کرے گا؟ اب میں مثال دیتا ہوں۔ حدیث ایک بات پر ایک سے زیادہ ہے، سمجھنے کے لیے بات کروں، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں نماز میں؟ ہاتھ کہاں باندھنے؟ کچھ لوگ سینے پہ باندھ لیتے ہیں، کچھ تھوڑا سا نیچے، کچھ پیٹ پر، کچھ ناف پر، کچھ ناف کے نیچے۔ ہم حنفی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ کہاں؟ تحت السرہ، سرہ ناف کو کہتے ہیں، تحت السرہ، وضع الکف علی الکف، یعنی وضع الید، یہ جو آپ کا یہ ہتھیلی رکھنی ہے اپنے یہاں دوسرے ہاتھ کی پشت پر، اور انگلیوں سے کلائی پر حلقہ بنانا، تین سامنے رہیں گی، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ نیچے۔ اگر ایک ہی بات کے لیے چار حدیثیں ہیں، ایک ہی بات کے لیے، اور چاروں میں الگ الگ بیان ہے، کس پر عمل کرو گے؟ ایک آدمی ہے، اس کے سامنے میں نے چار حدیثیں رکھ دی ایک ہی کام کے بارے میں، وہ چاروں میں بیان پڑ رہا ہے الگ، اب وہ کس پر عمل کرے؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہی بات بتا، ان اماموں نے یہی محنت کی ہے کہ ہمارے سامنے حدیث کا زمانہ دیکھا، کون سا حکم پہلے کون سا حکم بعد میں، وہ ناسخ منسوخ اس کو سمجھا، سمجھ کر ہمارے لیے آسانی کر دی، ہم اس کی
پیروی کرتے ہیں مسائل میں، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ میرے امام اعظم ابو حنیفہ نے 83,000 پرنسپلز، اصول بنا دیے۔ طریقہ کیا تھا؟ جس مسئلے پہ بات کرنی ہوتی تھی آپ اپنی بات لکھ کر ایک طرف رکھ لیتے تھے، آپ کے ساتھ بڑے بڑے علماء، چھوٹے موٹے نہیں، تگڑے علماء بیٹھے ہوتے، ہر کوئی اپنی رائے بیان کرتا، اس پر بحث ہوتی، ایسا ہے تو ایسا کیوں، ایسا ہے تو ایسا کیوں۔ جب سب بیان کر لیتے، امام اپنی رائے سناتے، سب سن کر اشش کر اٹھتے کہ جو آپ نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی ذہانت دی تھی۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ اگر علم ثریا پر، کیا مطلب کہکشاں پر ہوگا، تو ابنائے فارس میری امت کے ایک بندہ ایسا ہوگا وہ وہاں سے بھی لے آئے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ، اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا۔ وہ 83,000 اصول بنا گئے۔ کتنے؟ 83,000۔ ایک بنانا پڑے تو ہوش آ جائے۔ 83,000 اصول بنا گئے۔ آج 1445 ہجری میں 150 میں امام صاحب کی وفات ہوئی ہے، تو 1300 برس سے دنیا امام اعظم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہی ہے۔ ان 83,000 میں سے اب تک 6 کروڑ سے زیادہ مسئلہ نکال لیا۔ اگر انہوں نے یہ محنت نہ کی ہوتی ہم کہاں جاتے؟ آج آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، جی مجھ سے یہ ہو گیا ہے یا میرا یہ سوال، وہ کھٹ سے جواب دیتے ہیں۔ یہ ان بڑوں کی محنت ہے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ آپ نے سن لیا مذاہب اربع، ان چاروں میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں ان کو مذاہب اربع کہتے ہیں، 4 مذاہب۔ ان میں کسی ایک پر التزام، التزام کے معنی ارادے کے ساتھ اس کو اختیار کرنا لازم ہے، تقلید لازم ہے۔ تقلید، تقلید سمجھ گئے؟ آپ کو سمجھ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کا کہنا مانو، اس کے رسول کا کہنا مانو، اور امر والے، حکم والے، ان کا کہنا مانو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو کہیں ان کا بھی کہنا مانو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ ہمیں فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار، اور کتنی آیتیں متعدد، میں آپ کو جب تقلید کا مسئلہ سناتا ہوں وہ آیتیں سنا دیتا ہوں۔ ہمیں کہا گیا کہ جو لوگ بد عقیدہ ہیں ان کی صحبت سے بچنا ہے۔ صحبت کا مطلب ساتھ بیٹھنے سے، ان سے ملنے جلنے سے۔ آواز ذرا اونچی۔ نبی پاک نے فرمایا بیزاری کا اظہار کرنا ہے ان کے ساتھ مکس ہونے میں۔ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، نہ ان سے نکاح کرنا ہے، نہ ان کی مجلس میں جانا ہے، نہ ان کو پڑھنا ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو، اور قرآن نے کہا فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، جب نصیحت آ جائے تو اس کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا۔ ظالم کون؟ جو صحیح کو غلط کہے، غلط کو صحیح کہے، سچ کو جھوٹ کہے، جھوٹ کو سچ کہے، کام کسی کا نام کسی کا جو ظلم کرے اس کے ساتھ بیٹھنا۔ ہم کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پھر ایسا پتہ چلتا ہے پھر ایمان چلا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یاد رکھیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں۔ ان قریب ایک گروہ پیدا ہوگا جو سنت کو مٹائے گا اور دین میں رخنہ اندازی کرے گا،
وہ یہی ہے جس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں اور تمام فرشتوں اور لوگوں کی لعنت۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو بد عقیدہ ہیں۔ کون ہیں؟ غلط باتیں کرنے والے، اللہ نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والے۔ یہ آپ نے سن لیا وہ 6 بنیادی فرقے، پھر ان کے ہر ایک کے 12 تو 12 چھیک 72 ہو گئے۔ اب صوفیہ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں، صوفیہ کے حوالے سے بھی اہل تصوف کے بھی 12 گروہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک اہل سنت کا گروہ ہے، باقی 11 بدعتی ہیں۔ باقی 11 صوفیہ میں بھی 12 گروہ ہیں۔ ایک ہے جس کے عقیدے صحیح ہیں، صحیح علماء کے موافق ہیں، باقی بدعتی۔ ان کے نام سن لیں: جلوتیہ اور حالیہ، اولیائیہ، شمراخیہ ہیں، حبیہ، حوریہ، اباحیہ، متکاسلہ، متجاہلہ، واقفیہ، الہامیہ۔ یہ آپ نے سنے ہوئے ہیں یا نہیں سنے ہوئے، آپ ان سے شاید پوری طرح واقف بھی نہیں ہوں گے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتائے۔ اہل سنت جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، ان کا کوئی اور نام نہیں ہے، وہ اہل سنت ہی کہلاتے ہیں۔ یہ جتنے 11 نام سنائے ہیں ان کے عقیدے درست نہیں۔ جملہ صحابہ کرام جتنے تھے، میرے نبی کا ہر صحابی سچا، ہر صحابی، اونچی کہیے گا۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ صحبت سے لفظ بنا ہے، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہو، 1 گھنٹہ رہا ہو یا 1 سال رہا ہو یا 10 سال رہا ہو، ایک لمحہ بھی نبی پاک کو ایمان کے ساتھ دیکھا، ان کے ساتھ رہا، پھر اس شخص کی وفات بھی ایمان پر ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الصحابۃ کلہم عدول۔ حضور نے فرمایا میرے سارے صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ سچی ہیں، میرے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی غلط بات نہ کرو۔ جو میرے صحابہ پر کوئی غلط بات کہے تو اس پر لعنت بھیجو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی کہیے گا۔ الف سے نام شروع ہوتے ہیں، یہ پہ ختم، حروف تہجی یہی ہے نا، الف سے شروع ہو کر یہ پہ، اس میں سارے نام آ جائیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک میرے نبی کا ہر صحابی سچا ہے۔ درجہ ایک نہیں ہے، درجہ صحابیت میں سب برابر ہیں، درجے میں برابر۔ بدر والوں کی شان، پھر بدر والوں میں عشرہ مبشرہ، پھر ان عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین، درجے اور ہیں، صحابی ہونے میں سب برابر ہیں۔ صحابہ کرام کی صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان میں جذبہ بڑا کامل تھا، وہ بڑے پکے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ کمزوری آتی گئی۔ یہ جذبہ جو تھا صحابہ کرام میں، یہ مشائخ کو، مشائخ جمع شیخ کی، شیوخ بھی کہتے ہیں، شیخ کے معنی استاد کے ہوتے ہیں، تو ان ہم جن کو اولیاء کہتے ہیں ان میں آیا۔ اس میں 4 بڑے ہیں، 4 پیر سودا خان وادے، 4 بڑے سلسلے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ 4 بڑے ہیں، باقی اور بہت سے نام ہیں۔ ان میں وہ چیز جو صحابہ سے سیکھی تھی پھیلی، ان میں وہ پھیلی، لوگوں میں کمزوری آتی گئی، چند محبوب رہ گئے اللہ والے جو پکے تھے، عام لوگوں میں کمزوری آ گئی۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، تو وہ بات ہو گئی، لوگوں میں کمزوری آ گئی۔ اب نقلی پیر زیادہ ہو گئے، اصلی پیر
نقلی نماز وہ نہ پڑھیں، داڑھی وہ نہ رکھیں، شریعت کی پابندی وہ نہ کریں، اور کہیں جی ہم کو سب کچھ معاف ہے، تو ایسے لوگ غلط، ایسے لوگ جو شریعت و سنت کی پابندی نہ کرے وہ کہیں سے پیر ہو سکتا، منگل ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ ظاہری ہو گئے، ڈبہ پیر، جعلی پیر، اس طرح کے لوگ آ گئے۔ کوئی قلندر کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے، تو یہ ڈھکوسلے ہیں سارے، شیطان نے ان کو فٹ بال بنایا ہوا ہے، وہ کک مارتا ہے تو یہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم اڑ رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہم گرنے والے ہیں، اور کس زور سے گریں گے اور کہاں گریں گے۔ تو ظاہری اور باطنی، ظاہر کیا ہے؟ شریعت پر پورا پورا عمل، شریعت پر پورا پورا عمل، اور باطن یہ ہے کہ ان کی بصیرت اتنی ہو کہ انہیں بیٹھے ہوں کراچی میں مدینہ نظر آئے، جو جلوے دیکھنے والے ہوں نبی کی اقتداء میں۔ لیکن یہ کہ جو اپنے آپ کو کہے نہیں مجھے یہ معاف، مجھے یہ معاف، میرے اوپر ذمہ فلانا ڈھمکانا، تو ایسے لوگ شیطان کی گود میں پہنچے ہوتے ہیں۔ تو یاد رہے یہ مشائخ نبی پاک تک پہنچنے کا ذریعہ، اور نبی ہم کو خدا سے ملاتے ہیں۔ اب میں مزید تفصیل تھوڑی سی سنا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ یہ جو 12 گروہ ہوئے نا مشائخ کے، تو جب آپ دیکھیں کہ عقیدوں کی، عقائد کی بات میں اختلافات ہیں، تو کس کی پیروی کرنی ہے؟ اشتہار پہ نہیں جانا، بڑے بڑے بورڈوں پہ نہیں جانا، دیکھنا کیا ہے کہ وہ شخص شریعت کے معاملے میں پکا ہو، کیونکہ شریعت میں کسی کا لحاظ، سید ہے غیر سید ہے، شیخ ہے غیر شیخ ہے، چودھری ہے غیر چودھری ہے، صدر ہے عام آدمی ہے، سب کے لیے حکم، سب کے لیے حکم موجود ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میرے لیے کوئی حکم نہیں، تو ایسی بات نہیں۔ اب اصلی صوفی کون ہیں ان کی بھی میں آپ کو 12 باتیں بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ اچھی صحبت والے، نیک صحبت والے غلط صحبت میں بیٹھتے اٹھتے نہیں۔ ان کو دیکھو گے مصلی پہ دیکھو گے، ان کو دیکھو گے پاک جگہوں پہ دیکھو گے، وہ غلط جگہوں پہ جانے والے نہیں۔ ان کی فرما برداری کرنا ہے۔ وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں، راضی اللہ سے رہتے ہیں، ان کو مخلوق سے کوئی ناراض ہو، کوئی بگڑا ہوا اس سے فرق پڑتا نہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھتے ہیں، خلق خدا سے صلح صفائی رکھتے ہیں، لوگوں سے یہ کسی نے نذرانہ نہیں دیا یا کوئی کسی نے ان کا ہاتھ نہیں چوما تو وہ ناراض نہیں ہوتے۔ آج کل تو آپ کو پتہ نا کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کو دکھ اور رنج نہیں دیتے، کسی کو ناجائز کا یا حرام کام کا نہیں کہتے، حتی المقدور لوگوں کو راحت پہنچاتے ہیں جی، اور شفقت کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، حلال کے سوا کچھ اختیار نہیں کرتے، ان کو دنیا کی لالچ نہیں ہوتی، وہ کسی کی بلا ضرورت بدگوئی، کسی کے بارے میں برا نہیں کہتے سوائے اس کے کہ شریعت کا کوئی حکم ہو، اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے، وہ ہمیشہ محنت میں مشغول رہتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے اور وہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دعوے نہیں کرتے، غلط دعووں سے بچنا، بلکہ نیاز مندی عاجزی رہتی ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، اور عقیدے کے معاملے میں ان میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔ یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی۔ اب مجھے بتاؤ جن میں یہ نظر نہ آئے کیا ہم ان کو شیخ مان لیں؟ اونچی اور کہتے ہیں جی مولوی کی شریعت اور ہے، صوفی کی طریقت اور ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والے سمجھ لینا یہ بہکے ہوئے ہیں، یہ صحیح راستے پر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔
یہ عقیدے کا چونکہ بیان آیا نا کہ وہ لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اس حوالے سے میں نے کہا میں عقائد کی کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں پچھلا جمعہ پڑھا کر پنجاب چلا گیا تھا، رات کو واپس آیا ہوں، پورا ہفتہ کراچی میں نہیں تھا، پروگرام تھے لاہور، سیالکوٹ، گولڑا شریف، اور پھر کل حویلیہ میں تھا، وہاں سے واپس آئے ہیں۔ اللہ تعالی خیر فرمائے۔ غلام احمد رنگ، یہ والد صاحب قبلہ کے ساتھ ایک صاحب ہوتے تھے مولانا غلام حیدر صاحب، وہ والد صاحب کا اپنے آپ کو سیکریٹری کہتے تھے کہ وہ والد صاحب کے سیکریٹری ہیں۔ بہت عرصہ ہوا وہ انتقال کر گئے، اکثر ساتھ ہوتے تھے۔ یہ غلام احمد صاحب ان کے چھوٹے بھائی تھے، کل وہ انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس درمیان ایک نعت خوان کراچی میں جن کو گولی مار دی گئی، رحیم اللہ نام تھا شاید، جی ان کو گولی مار دی گئی، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ جتنے اہل ایمان وفات پا گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بات اب سے ہر جمعے کرتا ہوں، پھر کرنی ہے۔ فلسطین، مقبوضہ بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی، اور وہاں کا علاقہ غزہ، 25 لاکھ مسلمان، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، روزانہ ان پر بم گرائے جا رہے، 4000 سے زیادہ بچے، 11,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ ان کو پانی کھانا کچھ نہیں مل رہا، ان کی عمارتیں گرا دی گئیں۔ ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ہمیں کرکٹ کی فکر ہے، ہمیں ہمارے میلوں کی فکر ہے، ہمیں ہمارے اللے تللے، ہمارے جو چونچلے ہیں ان کی فکر ہے۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہمیں ان مسلمانوں کا درد ہے؟ ہمارے حکمرانوں کو ہے؟ صرف ریلیاں نکال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آواز لگانی، جتنا ہو سکے شور مچانا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، دہشت گرد ان پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، دنیا کو دہشت گردوں کا چہرہ دکھانا ہے۔ یہودی صہیونی جو کچھ کر رہے ہیں، یہ کسی قانون کی پرواہ نہیں کر رہے، کسی کی نہیں سن رہے۔ پتہ چل جائے دنیا کو کہ اصل فسادی کون ہے۔ مگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ او جی ہم جا نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ کہہ کے کیا ہم بخشے جائیں گے؟ ہم بچ جائیں گے؟ یہ مسلمانوں کو مل کر سوچنے کا مرحلہ۔ آج اگر قبلہ اول کی حفاظت نہ ہوئی، کل آپ کے گھر کی حفاظت نہیں ہوگی۔ اجی ان کا قبضہ مان لو تو پھر آپ پر آ کے قبضہ کریں گے، مانتے جانا، قبضے دیتے جانا۔ کیا ہے یہ سب؟ ہم میں سے کچھ لوگ بائیکاٹ بھی نہیں کر رہے، یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو کچھ دنوں کے لیے چھوڑ دو تاکہ ان کی کمر ٹوٹے۔ نہیں جی، کیا کیا چھوڑیں گے؟ ہم ان کے جہازوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے بنائے ہوئے فون بھی استعمال کرتے ہیں، مشینری، تو ہم ان کے بنائے ہوئے فون کا استعمال ان کی حمایت میں نہیں کرتے، ان کے خلاف کرتے ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کا جو سلوک ان کے خلاف کرنا ہے، ہم اس پر بھی، ان کے بنائے ہوئے فون ہیں اس پر بھی آواز ان کے خلاف لگاتے ہیں کہ یہ لوگ درست نہیں۔ اگر یہ مائک انہوں نے بنایا ہے، یہ مائک انہوں نے بنایا، یہ سارا سسٹم، ہم اس پر ان کی حمایت نہیں کرتے، ان کے خلاف بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ کھانے پینے کی چیزیں اگر روک دو تو ان کی کمپنیاں بیکار ہو جائیں گی، ان کی کمر ٹوٹے گی، پھر وہ
مجبور ہو جائیں گے آپ کی بات سننے پر، آپ اس پہ بھی تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے حکمرانوں کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے مجھے حکومت دے دو، کوئی کہتا ہے جی بس میں ہوں جو کچھ ہوں، جس کو نہیں ملی ہے وہ تڑپ رہے ہیں، جن کو ملی ہوئی ہے وہ اس پہ لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ ہے، کوئی 75 سال میں ہمیں سچا مسلمان نہیں ملا، سب نے دھوکے ہی دیے۔ اب ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اب ہمارے ووٹ کا حقدار وہی ہوگا جو نبی کا سچا غلام ہوگا۔ جو ان کا سچا غلام نہیں ہے اس سے ہمارا اب کوئی تعلق، سب کو آزما لیا، سب سارے چور جھوٹے لٹیرے۔ تو مجھے اور آپ کو اس وقت فلسطین کے بارے میں کردار ادا کرنا ہے، جو ہم سے ہو سکے، جو ہم سے جتنا ہو سکے ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو توفیق دے کہ ان میں وہ جوش جذبہ آئے اور وہ آگے بڑھیں، جہاد کریں۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، طرح طرح کی مشکلات، مہنگائی اور کیا کچھ۔ ان دنوں میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں خود سوچنا ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا تو پھر ہمارے حالات نہیں بدلیں گے۔ ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے، ملاوٹ کو چھوڑنا ہے، برائیوں کو چھوڑنا ہے، مگر ہم چھوڑتے نہیں۔ نتیجہ آپ کے سامنے۔ یہ محمد صبی صاحب